अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान अदबी फोरम। इस वीडियो में हम घोड़ा पौड़ी की किस्त नंबर 14 पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने बचपन में सियानों से सुना था कि जो लोग पीछे रह जाते हैं वो नुकसान में रहते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। झूले लेते हुए बहुत मज़ा आया और मैंने चमचम के साथ काफ़ी बेतकल्लफ वक्त गुजारा। वहाँ से फारग होने के बाद हमने अपने अपने मैदे के बारे में सोचा। सख्त भूख लग रही थी। हमने एक खेमा होटल का रुख किया जो नज़दीक ही था। कतार में काफ़ी खेमे लगे हुए थे और किसी मैदान जंग का पस मंज़र पेश कर रहे थे। हमने बेइतफाक टेंट हाउस की पानी वाली टैंकी से, जो ऐसे मौक़ों पर किरायों पर हासिल की जाती है, उस पर मौजूद चंद लाइट साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए और चटाई पर आकर बैठ गए। खैमा होटल के मालिक ने बड़े गौर से हमें देखा और वहीं खड़े खड़े हाथ के इशारे से पूछा, क्या चाहिए? उसकी ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी। मैं खुद उसके पास गया और मेन्यू के बारे में पूछा। उसने 2-3 चीज़ों के नाम गिनवाए। मैंने उसे अपनी पसंदीदा डिश बताई और खाना जल्द भेजने की हिदायत करके वापस अपनी जगह पर आ गया। 15 मिनट गुजर गए मगर खाना ना आ सका। मैंने नाराज़गी से होटल के मालिक की तरफ देखा। उसने मेरी नाराज़गी भांप ली और फौरन जवाब दिया, जनाब, रोटियां लगाने वाला कारीगर न जाने कहाँ मर गया है, मैं अभी इसे ढूंढ कर लाता हूँ। वो अक्सर इसी वक्त गायब होता है जब काम का लोड हो, कहीं बैठा चर्च पी रहा होगा। इस मौके पर उसने कारीगर की माँ को एक मोटी ताज़ी गाली दी जो बयान से बाहर है, और उसकी तलाश में निकल गया। माफ़ करना बाबूजी। चंद लम्हे बाद इसी कारीगर की आवाज़ मेरे पीछे से नमूदार हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जल्दी से रोटियां लगा दो, हमें देर हो रही है। वो फुर से उड़ा और तंदूर पर पहुंच गया और पेड़े बना बनाकर उनकी रोटियां बनाने और लगाने लगा। इतने में होटल का मालिक नमूदार हुआ और उसको गालियां देता हुआ अड्डे पर जा बैठा। रोटी तैयार है जनाब, उसने चंद लम्हे बाद अपने मालिक से कहा। यह सुनकर मालिक सालन प्लेटों में डालने लगा। इसी असना में एक छोटा बहरा नुमा बच्चा खेमे से बरामद हुआ और उसने चुपके से चंगेर में रोटियां रखी, उन पर सालन के प्याले जमाए और चुपके से हमारे सामने खाना रखने के बाद चुपके से वापस खेमे में घुस गया। रोटियां लगाने वाले ने जग में पानी डाला और हमारे सामने लाकर रख दिया। हमने जी भर कर खाना खाया और पानी पीकर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया, बिल अदा किया और वहां से चल दिए। स्वीट डिश के तौर पर रास्ते में गरम गरम जलेबियां खाई। अब हम लोग बेधड़क होकर मेला देख सकते थे। रात तक के लिए हमारे मैदे खाने से पुर थे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था और लोग जोक दर जोक मेला देखने आ रहे थे, जिनमें खवातीन लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद शामिल थी, जो हांडी रोटी करने के बाद हल्की फुल्की तफरीह की खातर अपने अपने खामदों और लड़कों के साथ इस तरफ आ निकली थी। मैं सुबह से एक ट्रैक पर चलते चलते थक गया था। एक हसीन चेहरे को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर मैंने ट्रैक तब्दील करने का सोचा। पटरी तब्दील करने को अहले ज़ौक़ खूब जानते हैं। उस लड़की से कुछ फासले पर मेरा एक जानने वाला भी खड़ा था। अचानक मेरे तकरीबी जहन में एक तकरीब ने अंगड़ाई ली। मैंने अपनी चमचम से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ एक दोस्त ने देख लिया है जो मेरे गांव का रहने वाला है। अगर उसने वापस जाकर मेरे बुजुर्गों को यह बता दिया कि मैं मेले में एक लड़की के साथ आज़ादाना घूम रहा था तो गजब हो जाएगा। इसलिए तुम यूं करो कि मौत के ट्यूबवेल पर अपने अजीज़ों अकारब के पास पहुंचो। मैं 5 मिनट तक तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसने कुछ देर औरतों की तरह ना की और फिर हालात के पेश नज़र मेरी बात मान ली और चुपके से नीवे नीवे होके ट्यूबवेल की तरफ निकल गया। वो लड़की जिसने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया था अभी तक वहीं खड़ी थी। लगता था कुछ खरीदो फरोख्त कर रही थी। मैंने मुड़कर देखा तो चमचम की सिर्फ बैक ही नज़र आ रही थी। उस तरफ से मुकम्मल तसल्ली के बाद मैं दोबारा लड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो भी चोर नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में पसंदीदगी की झलक वाज़े तौर पर छलक रही थी। मैं भी मोहल्ले वकू का जायजा लेते हुए उसकी तरफ चल दिया। जूं जूं मैं करीब होता जा रहा था वो मुझसे अनजान बनती जा रही थी। मैं उसके करीब से गुजरा और ये शेर उसकी तरफ उछाला, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ये शेर गलती से हजरत गालिब के दीवान में उस दौर में दाखिल हो गया था जब उन पर दीवानगी के दौरे पड़ा करते थे।
یہ شعر میرے ایک جد امجد نے تحفہ کے طور پر ان کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یہ بات غالب صاحب نے بذات خود عالم خواب میں مجھے بتائی تھی۔ یہ شعر سن کر لڑکی نے اپنی سب سے خاص ادا مجھ پر نچھاور کی۔ میں نے اس سنہری موقع یعنی گولڈن چانس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے نزدیک تر ہو گیا۔ اس کی معطر سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور میں عالم سرور میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اسی خوشبودار لمحے میں میں نے اس سے پوچھا، آپ اکیلی ہیں کیا؟ اس نے انتہائی روکھے لہجے میں جواب دیا، جی بدقسمتی سے میں اکیلی ہوں۔ میرا دل کھل اٹھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو میری ہمراہی میں اکیلی نہیں رہیں گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ چہچہائی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ اکیلی تھی، مگر حقیقت میں وہ معصوم تھی، جو بیڑیوں کے اس جنگل میں تنہا بھیڑ کی مانند تھی۔ میں نے اس سے کہا، آپ ایسا کریں کہ میں لکی رانی سرکس کے مین گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ وہاں آ جائیے۔ اس نے حمی بھر لی اور میں اپنی مطلوبہ جگہ کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گئی۔ میں نے ایک آدمی کی منت سماجت کے بعد 2 ٹکٹ بلیک میں حاصل کر لیے تھے۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور لکی رانی سرکس کے دیو ہیکل تمبو میں داخل ہو گیا۔ حال تقریباً بھرنے کے قریب تھا۔ ہم لوگ آگے جا کر 2 خالی سیٹوں پر بیٹھ گئے اور شو چلنے کا انتظار کرنے لگے۔ ماحول میں ہلکی پھلکی موسیقی پھیلی ہوئی تھی اور ملتان کے مشہور پینٹر آرٹسٹ والد شہنشاہ کا گیت، جو خاص لکی رانی سرکس کے لیے تیار کیا گیا تھا، لوگوں کو بار بار سنایا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مائک پر ایک آواز براہ راست اور لگاتار سنائی جا رہی تھی کہ شو شروع ہونے والا ہے، ٹکٹیں خریدیں، اور بوریت دور کرنے کے لیے والد شہنشاہ کا گیت ماحول کی زینت بنا ہوا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ابھی تک اپنے مہمان کا نام تک نہیں پوچھا۔ اس خیال کے پیش نظر میں نے اس کا نام دریافت کیا۔ وہ مترنم لہجے میں بولی، جی میرا نام افسانہ ہے۔ میں نے روایتی انداز میں کہا، بہت اچھا نام ہے، ایسا نام تو افسانوں میں بھی نظر نہیں آتا۔ لوگ مجھے عظیم قاضی کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ بولی، میں انگریزی میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ اور آپ؟ جی میں نے صرف سادہ میٹرک کیا ہے اور اب رنگوں سے کھیلتا ہوں۔ میرا مطلب ہے پینٹر آرٹسٹ ہوں۔ اس کے علاوہ وقت گزاری کے لیے فوٹوگرافی، کیلیگرافی، ویڈیو میکنگ اور شاعری کرتا ہوں۔ ارے اتنی خوبیاں اور ایک آدمی میں؟ امپاسبل، میں نہیں مانتی۔ آپ کی بات ایک حد تک درست ہے محترمہ، میرے خاندان والے بھی میری باتوں کو نہیں مانتے۔ اس بات پر وہ کافی دیر تک مسکراتی رہی اور مجھے ہر طرف پھول ہی پھول کھلتے نظر آنے لگے اور ایسا لگنے لگا جیسے زندگی ایک افسانہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک خواب کی کیفیت نے میرے پورے وجود کو گھیراؤ کر لیا تھا۔ میں اس کیفیت سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہیں ہو پایا تھا کہ شو شروع ہونے کا اعلان ہوا۔ سب لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور قومی ترانہ شروع ہونے پر کھڑے ہو گئے۔ میاں فرزند علی کے بیٹے راشد فرزند کا یہ قدم مجھے بہت بھایا کہ انہوں نے ایک اچھے فرزند اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ابھی تک اپنے والد محترم میاں فرزند علی کی روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ مگر مجھے ان سے ایک اختلاف ہے، وہ یہ کہ اگر قومی ترانہ سنانا ہی تھا تو پورا سنایا جائے۔ خیر، قومی ترانے کے فوراً بعد قومی سرکس شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایک غیر قومی طائفے نے اپنا رقص پیش کیا اور پاکستان سے اپنی دوستی کا بھرپور ثبوت پیش کیا۔ اس کے بعد ایک آدمی گھوڑے لیے میدان میں داخل ہوا اور گھوڑوں کو بار بار انسانی کرتب دکھانے پر مجبور کرنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بار بار اپنے چھانٹا ہوا میں لہرا رہا تھا تاکہ انسانی کرتب نہ کرنے پر گھوڑوں کو اس کے جانور ہونے کی سزا دی جا سکے۔ یہ انسان کی کم ظرفی کی علامت ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ گھوڑا انسان کا بہترین رفیق ہے، اس سے انسانی کرتب کروانا بے عقلی کی ٹھوس دلیل ہے۔ یہ ہارس پاور انسانی گھوڑے اپنے آگے بیٹھے پاگلوں کے سامنے کافی دیر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہے اور کچھ دیر بعد اپنی حفاظتی دمیں ہلاتے ہوئے غائب ہو گئے۔ چند لمحات بعد کئی جوکر نما انسان پردہ سکرین پر نمودار ہوئے اور اپنے استاد کے ہمراہ پہلے سے تیار شدہ آئٹم پیش کرنے لگے۔ فضا میں تیرتا ہوا مائک پکڑ کر جوکروں کے استاد نے سب ناظرین کو کافی دیر تک رونے سے محفوظ رکھا۔ اس دور میں یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اور خود روتا ہوا اپنے شاگردوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ اسی طبقے کی ترجمانی کرتے ہوئے راحت سرحدی نے کیا خوب کہا ہے، اسٹیج پہ فنکار لہو تھوک رہا تھا اور لوگ فقط تالی بجانے کے لیے تھے۔ اس کے بعد لکی رانی سرکس کی ایک نایاب آئٹم پیش کی گئی
جس میں ایک دیو نما سامری جادوگر کافی دیر تک ہمارے سمیت سبھی لوگوں کو الو بناتا رہا۔ پھر اچانک بیوقوف جادوگر کی طرح داد کا ٹوکرا سمیٹ کر روپوش ہو گیا۔ اب دنیا سرکس کا خطرناک آئٹم پیش ہونے والا تھا، جس میں ایک لائن ماسٹر اپنی میجک سٹک کے ہمراہ 12 ببر شیروں کے درمیان تھا اور اپنی زبان میں ان سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کے بعد باری باری آگ کے گولے سے گزار رہا تھا، اور وہ سودے ہوئے بندروں کی طرح اس کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ یہ ناچ کود کافی دیر جاری رہی۔ اس کھیل کے بعد ایک مصری طائفے نے مصری رقص سے ناظرین کو محظوظ کیا۔ یہ طائفہ تماش بین حضرات کے لیے نسخہ کیمیا تھا، جو ان کی حالت غیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد چند بندروں نے اجتماعی طور پر سائیکل چلانے کا خطرناک مظاہرہ کیا۔ ایک بندر اپنی ضد پر اٹک گیا اور مسلسل سائیکل چلانے میں مصروف رہا۔ اس نے سائیکل کی جان اس وقت چھوڑی جب اس کی جان نکلنے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ انتظامیہ میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور نڈال بندر کو بغل میں لے کر باہر چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ناظرین کا حادثہ 10-15 منٹ تک ہوا میں گھومتا رہا اور ایک دوسرے کے حادثے سے ٹکرا کر زخمی ہوتا رہا۔ تو ناظرین، یہ تھی گھوڑا پوڑی کی قسط نمبر 14۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں قسط نمبر 15 کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔